پڑی ہیں۔ چلیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسامہ لاشاری جیسے نوجوان سے۔ اس کی رگوں میں بلوچوں کے لاشاری قبیلے کا گرم اور غیرت مند خون تھا۔ اس پر وہ ایک ایسے باپ کی اولاد تھا جس پر پاک فوج بھی فخر کرتی تھی۔ خون میں خاندانی غیرت و خدمت، شجاعت اور عسکریت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اسی لیے ضبط بھرے کردار کا مالک بھی تھا۔ وہ بچپن ہی سے دوسروں سے منفرد تھا۔ ظالم کا ہاتھ روکنے میں وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا اور بس ایک ہی خواب دیکھتا تھا کہ کب بڑا ہو کر فوج میں چلا جائے۔ لیکن فوج میں افسر بھرتی ہونے کا اس کا خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا جب اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ حالانکہ اپلائی کرنے سے پہلے اس نے سخت ترین محنت کی تھی، لیکن کمیشنڈ آفیسر کے طور پر وہ فوج میں بھرتی نہ ہو سکا اور اس کو یہ غم کھائے چلا گیا۔ فوج اس کا جنون تھا اور شہادت اس کی تمنا تھی۔ MBA کرنے کے بعد اسامہ لاشاری نے فوج سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کی اور پھر ISI میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سلیکٹ ہو گیا۔ وہ عام نوجوانوں اور افسروں سے بہت مختلف تھا۔ اسے محض گولیاں نہیں چلانی تھی، دماغ بھی لڑانا تھا اور دیکھنے اور سننے کی صلاحیتوں کو بیدار کر کے اپنے فرائض پر نگاہ رکھنی تھی۔ اس میں ذہانت اور پھرتی کے ساتھ ایسی جرت تھی کہ دوست اس کو جیمز بانڈ بلاتے تھے۔ بلوچستان میں جب بھارتی جاسوسوں نے اپنے پاؤں جمانے شروع کیے تو اسامہ لاشاری کا فرض پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ اسے انتہائی اہم اسائنمنٹ دی گئی اور اس نے بڑی کامیابی سے آپریشن کروائے۔ بھارتی فوج کے آفیسر کلبھوشن یادو کی گرفتاری میں کیپٹن قدیر کے ساتھ ساتھ اسامہ لاشاری نے بھی اہم ترین کردار ادا کیا۔ یاد رکھیے کلبھوشن یادو کوئی چھوٹا موٹا دہشت گرد یا جاسوس نہیں تھا۔ جب وہ انڈین انٹیلیجنس بیورو میں آیا تو اسے بلوچستان ونگ میں بھجوایا گیا۔ اس نے وہاں پر 2 سال ٹریننگ لی، فارسی اور بلوچی زبان سیکھی، پھر پونا سے اس نے جعلی پاسپورٹ حسین مبارک پٹیل کے نام سے بنوایا اور ایران کے ساحلی شہر چابہار آ گیا۔ اس نے اپنا انٹیلیجنس بیس چابہار میں اس لیے قائم کیا کیونکہ یہ شہر گوادر سے متصل ساحلی شہر تھا اور را یہاں پر بیٹھ کر گوادر اور سی پیک کو آسانی سے نشانہ بنا سکتی تھی۔ کلبھوشن 2004 اور 2005 میں کراچی تک آ گیا اور یہاں پہ بھی اس نے اپنے رابطے استوار کیے۔ یہ ترقی کرتا کرتا پاکستان آپریشن کا سربراہ بن گیا۔ بھارت نے اسے $400 ملین کا بجٹ دیا۔ کلبھوشن نے یہ رقم بلوچ علیحدگی پسندوں اور کراچی میں بدامنی پھیلانے والے گروپوں میں تقسیم کی۔ پاکستان کے خفیہ ادارے بلوچستان اور کراچی آپریشن کے دوران حسین مبارک پٹیل تک پہنچے۔ پاکستان کو پتہ چلا کہ بلوچستان کے علیحدگی پسند ہوں، کراچی کے مافیاز ہوں یا پھر ملک میں خودکش حملہ آوروں کے ماسٹر مائنڈ ہوں، یہ تمام لوگ آخر میں چابہار سے ہی آپریٹ ہو رہے ہیں اور چابہار میں ان کا باس ہے کلبھوشن یادو۔ یوں آہستہ آہستہ یہ شخص